جنرل فیض کے حوالے سے کچھ کبوتر ہمارے پاس کچھ خبریں لے کر آیا ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یقین کیجئے کہ وہ شاکنگ ہے, حیران کن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو حامد خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ آج کیس لگا. یہ قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے 7 والی بلڈنگ میں. آپ کی اس ڈرامے بازی کے پیچھے عوام کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ بند کریں یہ سارا بکواس جو ہے, تاکہ لوگ اپنی زندگی آرام سے جیے بیٹھ کے. آپ کی خاطر مرتے ہیں, آپ کی خاطر لاٹھیاں کھاتے ہیں, اور تسی کس قسم کے لیڈر ہو؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج ایک بڑا اہم ترین دن تھا, اور ہم نے پچھلا ویلاگ بھی جو ہے وہ اسی معاملے کے اوپر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم ترین کیس آج سپریم کورٹ میں ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یقین کیجئے کہ وہ شاکنگ ہے, حیران کن ہے کہ آخر یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. بیسکلی ایشو جو ہے وہ الیکشنز میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے تھا کہ فروری کے الیکشنز جو ہیں اس کے اندر دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اس معاملے سے تھا. اور سپریم کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت تھی. میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کل جناب تقریباً 2000 پوائنٹس ایک موقع کے اوپر گر گئی تھی, لیکن آج اس نے اپنی یہ جو کریکشن تھی اس کو ٹھیک کیا, اور آج مارکیٹ جو ہے تقریباً 1900 پوائنٹس اضافے کے اندر جا کے بند ہوئی. 1,11,005 پوائنٹس کا اس نے ہائی لگایا, اور 1,10,810 پوائنٹس کے اوپر جو ہے مارکیٹ کلوز ہوئی. تو وہ جو پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا مارکیٹ میں وہ ایک دفعہ پھر واپس نظر آ رہا ہے. اب آ جائیے جناب اس اہم کیس کے اوپر جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہم نے پچھلے ویلاگ بھی اس کے اوپر بات کی. ہم نے یہ کہا کہ جناب میں نے ظاہری بات ہے صبح یہ ویلاگ جو ہے وہ ریلیز ہوا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ آج بڑا اہم دن ہے. ہمیں اس بات کا پتا تھا کہ بڑا اہم دن ہے. سپریم کورٹ میں آج فروری کے الیکشنز کو لے کے کیس کی سماعت ہے. تو آل آئیز وڈ بی آن سپریم کورٹ کہ وہاں پہ جو ہے وہ آئینی بینچ اس سلسلے میں کیا سنتا ہے, ہیئرنگ کیا کرتا ہے, آگے کس طرح چلتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک کیونکہ 9 فروری سے لے کے اب پورا دسمبر کا مہینہ آ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر جو ہے متعدد بار احتجاج کر چکی ہے, پریس کانفرنسیں کر چکی ہے, کتنی پریس ریلیزز دے چکی ہے, ٹویٹس کر چکی ہے. عمران خان صاحب پتہ نہیں انٹرنیشنلی کتنے جریدوں, اخباروں, میگزینز, پتہ نہیں کتنوں کو جو ہے وہ بڑی مشکل طریقے سے جو ہے وہ اپنے انٹرویوز پہنچا چکے ہیں کہ جناب 8 فروری جو ہے وہ بڑا ہی ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کے حوالے سے, اور جناب وہاں پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, اور لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ فارم 47 کی حکومت جعلی حکومت ہے, اس کو ہم حکومت نہیں مانتے. تو آج اس کیس کی سماعت تھی, لیکن آپ ڈراپ سین ذرا اندازہ کیجئے کہ ڈراپ سین کیا تھا. حامد خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے. وہ کسی اور کیس کے سلسلے میں پہلے سپریم کورٹ میں وہاں پہ کورٹ میں پیش ہوئے, اور بعد میں اس کو اٹینڈ کر کے وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے. اور تب اس کیس کی سماعت جو ہے جب شروع ہوئی تو جج صاحب نے پوچھا کہ جی وہ حامد خان صاحب کدھر ہیں, مطلب یہ کیس جو ہے یہ لگ گیا ہے, 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا وہ حامد خان صاحب تو باہر چلے گئے ہیں. تو ان کو کہے جا کے ان کو بلا کے لے کر آؤ. وہ بلا کے ان کو واپس لے کر آئے. تو انہوں نے کہا حامد خان صاحب یہ 8 فروری کے الیکشن سے متعلق جو ہے کیس ہے. انہوں نے کہا آج ہے وہ کیس. تو انہوں نے کہا ہاں جی آج ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے خیال میں تو کل ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب آج ہے یہ کیس, آج لگنا ہے یہ. تو ان کو پھر دکھایا گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ آج ہے یہ کیس. تو انہوں نے کہا مجھے تو میرے سٹاف نے بتایا نہیں ہوا کہ یہ کیس آج ہے. تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کو نوٹسز بھی کیے ہوئے اس معاملے میں سارے. مطلب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے. ہم نے آلریڈی آج صبح ویلاگ کر دیا ہوا تھا, وہ دکھایا ہوا کہ یہ تھمبنیل دیکھ لیجئے آپ کہ بھئی آج اہم ترین کیس ہے. اس کیس کے اندر یہ اور یہ لگنا ہے, یہ معاملہ لگنا ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا, مطلب فرینکلی اسپیکنگ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ جو ہے اسے کہہ دیا جاتا جناب پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان. آج لوگوں کو اناؤنس کیا جاتا کہ جناب وہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, فارم 47 والے جو ہیں ان لوگوں نے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ان کے خلاف آج کیس جو ہے وہ لگنے لگا سپریم کورٹ میں. پہنچے سپریم کورٹ سارے. آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات. آپ صرف اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کے وکیل کو ہی نہیں اس بات کا پتا کہ جناب آج کیس لگا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو حامد خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ آج کیس لگا ہوا ہے. اچھا آج ہے کیس, لو دسو میں نے تو پتہ ہی نہیں. میرا یہ آپ کو ہو سکتا ہے بڑی لائٹلی چیز لگ رہی ہو, اچھا ٹھیک ہے وکیل بھول گیا. بھائی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ بیسکلی 8 فروری سے ریلیٹڈ یہ پٹیشن تھی, اور اس دن کے حوالے سے جو ہے کتنا واویلا مچایا گیا. مطلب میں
ایک صرف چھوٹی سی ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنسیں رکھیں، انہوں نے اس کے اوپر وائٹ پیپر اس کے اوپر جاری کیے، اس کے اوپر جو ہے یہ پتہ نہیں کتنے احتجاج کر چکے ہیں. سنجانی کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہو چکا ہے، لاہور میں ایک جلسہ ہو چکا ہے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو چکی ہے، یہ ڈی چوک کے اوپر جو ہے یہ لوگ جا چکے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، گنڈا پور صاحب 12 اضلاع کا وہ سارا سفر کر چکے ہیں. یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں اور ہمیں یہ بار بار یہ بتا چکے ہیں ہم نہیں مانتے اس حکومت کو، ہم نہیں بیٹھیں گے اس کے ساتھ، یہ تو چور ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے نا، یہ سارا کچھ اس ملک نے دیکھا ہے، یہ سب کچھ اس ملک نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو یہ کرتے 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 اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جس دن وہ پٹیشن لگ رہی ہے، آپ مجھے بتائیے نا، یہ اس معاملے پہ تو آج سلمان اکرم راجہ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بیرسٹر گوہر کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، شیخ وقاص اکرم کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، زرتاج گل کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. جس وقت یہ کیس لگوا تھا یہ سب کے سب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تقریریں کر رہے تھے. یہ قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے 7 والی بلڈنگ میں، اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے تھے. ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ سپریم کورٹ میں نہیں تھا. تو مجھے اجازت دیجیے نا میں سوال کروں کہ آپ کی اس ڈرامے بازی کے پیچھے عوام کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ جب آپ لوگوں نے اس معاملے کو سیریسلی نہیں لینا تو لوگوں کا جینا آپ لوگوں نے کیوں دھوبر کیا ہوا ہے، ان کا دماغ کیوں خراب کیا ہوا ہے؟ ہر آئے دن جو آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، کبھی سڑکیں بند کر دینی ہے، کبھی کچھ کر دینا ہے، بند کریں ڈرامے بازی، بند کریں یہ سارا بکواس جو ہے، تاکہ لوگ اپنی زندگی آرام سے جیے بیٹھ کے. آپ کی خاطر مرتے ہیں، آپ کی خاطر لاٹھیاں کھاتے ہیں، اور تسی کس قسم کے لیڈر ہوئے؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، لوگوں کو جا کے سڑکوں پہ اکٹھا کر لیتے ہیں، خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اور جب ایک قانونی فورم کے اوپر جب یہ معاملہ ایکچولی آج آتا ہے تو آپ کے وکیل کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج ڈیٹ ہے. اتنے نالائق ہیں آپ لوگ، اتنے نااہل ہیں آپ لوگ. اور جب آپ ویسے ان سے جا کے بات کریں گے نا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، فارم 40. بھائی بالکل میں نے خود پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر. بھائی میں نے خود فارم 45 کے حوالے سے مختلف حلقوں کے ہم نے پروگرامز کیے ہیں، ہم نے دیکھے میں وہ کاغذ. وہ آپ لوگوں سے زیادہ درد تو مجھے یقین کریں کہ یار اس ملک میں ایک الیکشن تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا حق ہے ایک ووٹر کا جو کم از کم اس کو ملنا چاہیے کہ وہ جس کو ووٹ ڈالتا ہے وہ ووٹ اسی طرح کاؤنٹ کیا جائے. گنتی کی بات ہے نا، گنتی تو درست کرو، اور بعد میں جو مرضی عوام کے ساتھ کرتے رہنا. ایک دفعہ گنتی تو درست کر لو کہ وہ عوام کہہ رہی ہے. خیر دس از دا ہائٹ آف مطلب اگنورینس، دا ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی آئی مسٹ سے، کہ یہاں پہ یہ الیکشنز جو کے حوالے سے جو ہے نا سپریم کورٹ کی سماعت میں یہ آج دیکھنے میں آیا ہے یہ سب کچھ. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. بائی دا وے شیر آف دا مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ پٹیشن کی ہوئی ہے، اور ان کی پٹیشن کے اوپر جو ہے رجسٹرار کی جانب سے چند اعتراضات لگائے گئے تھے. تو آج ان کے وکیل بھی وہاں پہ پیش ہوئے، تو ریکویسٹ انہوں نے کی کہ جی آپ یہ اعتراضات جو ہے وہ دور کر دیجئے تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ سنا جائے. کیس جو ہے اب سردیوں کی چھٹیوں کے بعد چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں. یہ کیس جو ہے اب سردی کی چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا. تو مجھے نہیں پتا یہ بائی ڈیزائن تھا یا نا اہلی تھی، واٹ ایور اٹ واز، لیکن دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور معاملہ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا اعلامیہ جناب جاری کیا ہے، اور وہ ہے جنرل فیض کے حوالے سے کہ جناب ان کے خلاف جو ادارہ جاتی کارروائی کا آغاز ہوا ہے اس کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ادارہ جاتی خود شناسی کی طرف ایک اہم قدم ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ظاہر کرتا ہے کہ مقدس گائے کے تصور کو ختم کر دیا گیا ہے، اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے تمام افراد کا احتساب کیا جائے گا. جنرل فیض کے حوالے سے کچھ کبوتر ہمارے پاس کچھ خبریں لے کر آیا ہے، وہ ذرا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپڈیٹ کر دوں. اور وہ خبر یہ ہے کہ کل تھا منگل، اور کل آئی ایس پی آر کی بیسکلی پریس ریلیز آئی تھی کہ جناب جنرل فیض کو جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیا گیا. بیسکلی ان کو چارج شیٹ جو ہے وہ پیر والے دن کیا گیا ہے، منڈے والے دن کیا گیا ہے چارج شیٹ، اور اعلان اس کا جو ہے وہ منگل والے دن ہوا ہے. کل ایک کنفیوژن جو ہے وہ سامنے آئی کہ جنرل فیض کی وکالت کون کر رہا ہے. خواجہ حارث کا نام بھی چند جرنلسٹ نے لیا، اور میاں علی اشفاق نے بھی کا نام بھی جو ہے وہ چند جرنلسٹ نے لیا کہ جی ان کو وکیل بنایا گیا ہے جنرل فیض کا. تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بیسکلی میاں علی اشفاق سے جو ہے وہ فیملی نے رابطہ کیا ہے، جو میرے پاس کبوتر خبر لے کر آیا ہے ان سے رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جنرل فیض کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے.
لیکن ابھی تک ایشو جیسے کہ نا کنڈی ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے چند وجوہات کی وجہ. کبوتر نے میں منع کیا کہ جناب آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی, تو وہ لیکن کنڈی ابھی پھنسی ہوئی ہے. فیملی جو ہے جو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ لائر ہونے چاہیے. اب دیکھیں یہ معاملہ جو ہے آگے کس طرف چلتا ہے. بلکہ میں ایک آدھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس نے میرے خیال میں کی ہوئی تھی شہباز گل نے میاں علی اشفاق کے حوالے سے کہ جی وہ میاں علی اشفاق کو اگر یہ کیس دے دیا گیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ معاملہ جو ہے نا وہ پہلے ہی آپ الیکشن ہار گئے ہیں. یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا میاں علی اشفاق کے حوالے سے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ اچھا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز گل کا نا اپنا پھڈا ہے میاں علی اشفاق سے, جبکہ یہ وہی میاں علی اشفاق ہے جو عمران ریاض کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں, یہ وہی میاں علی اشفاق ہے جو عوریہ مقبول جان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. شہباز گل کو جو مرچیں لگتی ہیں نا وہ ایکچولی میاں علی اشفاق سے, وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک کیس ایسا ہے جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے, اور اس کے اندر جس فرم نے جو کیس کیا ہوا ہے شہباز گل کے خلاف, وہ فرم اس فرم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میاں علی اشفاق. تو وہ شہباز گل کا چونکہ اپنا پھڈا ہے پرانا, تو وہ اس لیے میاں علی اشفاق کے خلاف جو ہے نا آئے دن ٹویٹ وغیرہ کرتا رہتا ہے, اس کی پرانی عادت ہے. میں وہی کہتا ہوں نا پاکستان میں ہے نہیں, باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ جو مرضی ان سے کروا لیں, یہ اس کام کے ماسٹر ہیں. اچھا جی اے ساڑا احتجاج اے لو 3 لائنیں سی ٹائپ کرتی ہیں, اے بھائی ساڑا احتجاج ہو گیا جی, یہ ڈرامے بازی ہیں. خیر آگے چلیں جی. آج کل ایک جناب سلسلہ شروع ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی چند پیش کی شرائط تھیں, اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب وہ پیش کی مطالبات سے جو ہے وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جی ساڑی کوئی مذاکرات کے لیے کوئی پیش کی ہماری شرط و شرائط جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف والوں سے جب آپ بات کرتے تھے وہ کہتے تھے بھائی جان آپ آ کے مطلب پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں. تو وہ کہتے تھے ان کی حیثیت کیا ہے, یہ کون ہے, یہ تو فارم 47 والے ہیں, ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب حالات بدل چکے ہیں, جذبات بدل چکے ہیں, اب یہ لوگ جو ہے وہ پولیٹیشین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے نہیں پتا ایسی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پیچھے سے. ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو لفٹ نہیں کرائی, وہ جو عدنان سمیع خان کا بڑا ایک مشہور گانا ہے تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے, تو وہ جب لفٹ نہیں کرائی ہے تو پھر اب وہ اس سائڈ کے اوپر آئے کہ نہیں یار ہمیں میرے خیال میں ادھر ہی مذاکرات کرنے پڑیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف نے پوری اس کے اوپر کمیٹی بھی بنا دی ہے, اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں, عمر ایوب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس میں صاحبزادہ حامد رضا, ان سب کو مطلب 5 لوگ ہیں جن کا نام جو ہے وہ اسد کیسر صاحب اس کے اندر ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے اندر ہیں. تو انہوں نے کمیٹی بھی ساری بنا دی ہے, سب کچھ کر دیا ہے. حکومت علی سائڈ جو ہے وہ ان کی طرف سے جواب ہی کوئی نہیں آیا ہے. حکومت علی سائڈ کی طرف سے اب تک کوئی 5 رکنی کمیٹی یا اعلان یا کچھ نتھنگ آف دا سارٹ. تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف, بلکہ آج بیرسٹر گوہر نے ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آج سنا ہے کہ آج سے کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے مذاکرات کا, تو انہوں نے کہا جی ہمیں حکومت نے اب تک جواب ہی نہیں دیا. اسد کیسر صاحب بھی ایکچولی وہ تو کل بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ابھی تک حکومت نے جواب ہی نہیں دیا ہے. تو میرا خیال میں حکومت بھی جواب جو ہے وہ خود کسی جواب کا انتظار کر رہی ہے. حکومت نے خود سوال کہیں بھیجا ہوا ہے کہ جی سانو جواب دیو, اسی اگے جواب دینا ہے, مجھے لگتا ہے اس طرح. تو وہ پھر آگے میرے خیال میں جواب دیں گے. اور ہو سکتا ہے میں ویسی ایک رائے ہے میری, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب بھی شامل ہوں جب حکومت کی سائڈ سے کمیٹی بنے, کیونکہ اس سے پہلے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے رام کرنا تھا تو اس برج کے اندر بھی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. تو آج پاکستان تحریک انصاف سے جب دوبارہ بات چیت کا اگر موقع ملے گا تو میرے خیال میں پھر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے. ہو سکتا ہے فیصل واڈا صاحب بڑا اہم کردار ادا کریں. آپ کو پتہ ہے نا, مطلب یہ 2 افراد جب شامل ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی معنی خیز قسم کے مذاکرات ہوں گے. تو دوسری بات یہ کہ اچھی بات ہے, مطلب اگر آپ آن دا ہول آپ اٹھا کے دیکھیں, آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ کہ پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں آمنے سامنے, ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, اپنے گلے شکوے جو ہے بیٹھ کے دور کرتی ہیں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میرے خیال میں غلطی کر رہی تھی ماضی کے اندر جب وہ کہتی تھی کہ جناب ہم نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ, ہم کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. بیٹھنا چاہیے, آپ کو حل نکل آتا ہے, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ حل نکل آتا ہے, رادر دین کہ یہی اسی چکر کے اندر آپ بیٹھے رہیں کہ جی آپ تو چور ہیں, آپ تو ڈاکو ہیں, آپ تو لٹیرے ہیں, ہم آپ کو نہیں مانتے, ہم یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اس کے بجائے آگے چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی ضرور نکلے. فیصل واڈا صاحب کی آج بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ملاقات ہو گئی. دونوں آپ جانتے ہیں بالکل ایک الگ ٹریک کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں, لیکن بڑی خوشگوار قسم کی ملاقات ہوئی. اور فیصل واڈا نے بیرسٹر گوہر کے کندھے کے اوپر, میڈیا ادھر ہی کھڑا ہوا تھا, تو انہوں نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں, یہ اچھا انسان ہے.
اچھا بھی ہے, میں تو کہتا ہوں بھولا بھی ہے. مطلب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بڑے ایک بھولے انسان بھی ہیں, بہت ہی شریف النفس انسان ہے وہ. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو جناب سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار دے دیا ہے, اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے اس سلسلے میں جاری کر دیا ہے. وزارت آئی ٹی سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اب اختیار دے دیا گیا ہے, اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اختیارات اس کے بحال کر دیے گئے ہیں. سوشل میڈیا پر جرائم اور فیک نیوز کا استعمال روکنے سے متعلق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیے گئے اختیارات جو ہے وہ اب منسوخ کر دیے گئے تھے, اور سوشل میڈیا جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے اختیار جو ہے وہ 17 اکتوبر سے دیا گیا تھا. میں ایک چیز جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا, واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے حوالے سے ایک نیا کام جو ہے وہ شروع ہوا, تو میرے ایک ویور ہیں ان کی آج مجھے کال آئی, اور انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی جو میرے خیال میں واقعی مجھ سے مس ہوگی, مجھے پچھلے ویلاگ میں کرنی چاہیے تھی. وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار آپ کی ہیکنگ کا جو اپنے اکاؤنٹ کو بچانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن. وہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ضرور ایکٹیویٹ کیجئے, کیونکہ جب آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جائے گی ہیکر کی جانب سے, تو ظاہری بات ہے وہ اس کوڈ پہ ریلائی کر رہا ہوگا جو کوڈ آپ کو آئے گا, جو آپ کو وایا ایس ایم ایس کوڈ آتا ہے. اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے, جو سیکنڈ سٹیپ جسے کہتے ہیں نا اوتھینٹیکیشن کا, وہ اس کا کوڈ ہوتا ہے جو آپ کو یاد ہوگا. وہ آئے گا کہیں سے نہیں, وہ صرف آپ کے پاس ہوگا. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو لاگ ان ہو نہیں سکے گا. تو وہ جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے نا, وہ آتھرائزیشن, اسے پلیز ضرور ایکٹیویٹ کیجیے اپنے اکاؤنٹ کے اندر, تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ٹوٹلی سیف ہو جائے, اور وہ کوڈ اپنے پاس یاد رکھیے گا, اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا. وہ باہر سے آئے گا نہیں, وہ صرف آپ کو ذہن میں یا کہیں پہ لکھ کے اگر آپ اپنے لیے کہیں پہ سنبھال کے رکھ لیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بچ سکے. تو تھینک یو سو مچ وہ ان صاحب کو جنہوں نے مجھے کال کر کے یہ بات یاد کرائی, یہ واقعی مجھ سے مس ہو گئی تھی پچھلے ویلاگ کے اندر. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فون ٹیپنگ سے متعلق کیس کی سماعت کی, اور جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ 2013 سے قانون موجود ہے جس کے مطابق آئی ایس آئی اور آئی بی نوٹیفائڈ ہیں. قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار ہے اور عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے, کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں بلکہ نتائج چاہیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جج کی نامزدگی کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے کا اثر بہت سے زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا. یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا, چیف جسٹس کہاں جائے گا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے کہا کہ اس مقدمے میں درخواست گزار میجر شبر سے رابطہ نہیں ہو رہا, جبکہ میجر شبر کے وکیل بھی گزشتہ سال فوت ہو چکے ہیں. دلائل کے بعد آئینی بینچ نے کیس پر ایڈوکیٹ جنرلز کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. بڑا پرانا یہ کیس ہے جو اب جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور فون ٹیپنگ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا پرانا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. بہت سے ہمارے پولیٹیشینس کی کالیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی. میرے خیال میں شاید پاکستان کا کوئی بھی جو ایک بڑا رہنما ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہوں, محترمہ بینظیر بھٹو ہوں, شہباز شریف ہوں, میرے خیال میں کوئی بھی نہیں بچا, مریم نواز ہوں, کوئی بھی نہیں بچا کہ جس کی آڈیوز جو ہے وہ یا ریکارڈ نہ ہوئی ہوں یا ہیک نہ ہوئی ہوں. ایون بشرا بی بی کی آڈیوز بھی جو ہے وہ موجود ہیں. تو مبینہ طور پہ علی امین گنڈا پور کی تو بھرمار ہے, یقین کرے اتنی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ان کی. اچھا وہ خود بھی مطلب وہ پرواہ پرو نہیں کرتے, جس طرح اب یہ پچھلے دنوں عمران ریاض کے حوالے سے وہ ایک آڈیو آئی تھی, وہ پرواہ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے کر لو جس نے ریکارڈ کرنا ہے, خیر ہے, میرا کچھ ہو بھی نہیں سکتا شاید. وہ میرے خیال میں ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ پاویں میری کوئی ریکارڈنگ کر بھی لے, میں نے کہ کوئی کی نقصان پہنچائے گا, ڈزنٹ میٹر, کر لو ریکارڈنگ جس نے کرنی. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی وہ آلریڈی گرفتار ہیں اس معاملے میں. لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان کی بھانجی سمیت 4 خواتین کو بھی قصوروار قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو خاتون ہیں وہ ہیں حسان نیازی کی بہن, ان کو بھی جو ہے وہ قصوروار قرار دیا گیا ہے, اور ان کا نام ہے حاجرہ نیازی. تو ان کے علاوہ 3 خواتین میں سیدہ فاطمہ حیدر, بینا ذیشان اور رخسانہ نوید, وہ بھی جو ہیں نامنیٹ ہوئے ہیں. اور اس موقع پہ حاجرہ نیازی کے ساتھ ان کے والد حفیظ اللہ نیازی جو سینئر کالم نگار ہیں وہ بھی موجود تھے.
عدالت نے حاجرہ نیازی سمیت ضمانت پر دلائل طلب کیے. بعد میں عدالت نے حاجرہ نیازی سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک کی توسیع کر دی. اسی کیس میں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے نامزد ملزمان میں شامل خواتین سمیت پی ٹی آئی کے 8 کارکنان بے گناہ قرار دیے گئے. بے گناہ قرار پانے والوں میں توصیف خانم، سعدیہ ایوب، ثروت شاہد، نادرہ عمر، وحید الرحمان، ساجد پرنس، بلال فرحانہ اور فاروق جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.